بادشاہ کا فیصلہ۔ جس زمانے میں پاک و ہند پر شاہ جہاں بادشاہ حکومت کرتا تھا، محل سے کچھ دور ایک چھوٹے سے مکان میں ایک بڑھیا اور اس کا پوتا رہتے تھے۔ پوتے کا نام دلاور اور اس کی عمر 12 سال تھی۔ دلاور ایک افسر کے ہاں ملازم تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ جب افسر گھوڑے پر سوار ہو کر گھر سے باہر نکلتا تھا تو یہ گھوڑے کے آگے آگے چلتا تھا، اور جب افسر گھوڑے سے اتر کر کہیں جاتا تھا تو وہ گھوڑے کی لگام پکڑ کر اس وقت تک کھڑا رہتا تھا جب تک افسر واپس نہیں آ جاتا تھا۔ وہ افسر اسے تھوڑی سی تنخواہ دیتا تھا اور اس تنخواہ سے بڑھیا اور اس کے پوتے کا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ 3 مہینے گزر گئے اور افسر نے دلاور کو تنخواہ نہ دی۔ بڑھیا اور دلاور کا اسی تنخواہ پر تو گزارا ہوتا تھا۔ جب یہی روپے نہ ملے تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ لوگوں کو بڑھیا سے بڑی ہمدردی تھی، اس لیے وہ اس کی مدد کرنے لگے، مگر کب تک؟ بڑھیا نے خود بھی اس چیز کو ناپسند کیا کہ لوگ اسے خیرات دیں۔ اس لیے اس نے دلاور سے کہا، تم اپنے مالک کے پاس جاؤ اور اپنی تنخواہ مانگو اور اس سے یہ بھی بتاؤ کہ میرا اور میری امی کا اسی روپے پر گزر ہوتا ہے۔ دلاور پہلے ہی 2-3 بار افسر کے یہاں جا کر تنخواہ مانگ چکا تھا اور مایوس ہو کر لوٹ آیا تھا۔ افسر نے ہر بار کسی نہ کسی طرح اسے ٹال دیا۔ اب جو اماں نے اسے وہاں جانے کے لیے کہا تو وہ جانے پر تیار نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ افسر اس بار بھی اسے ٹال دے گا۔ مگر اس نے جب یہ سوچا کہ اگر وہاں سے روپے نہ آئے تو گھر کا خرچ کیسے پورا ہوگا، تو چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ افسر نے اس کی بات سن کر کہا، تم کام ٹھیک طور پر نہیں کرتے تھے، اس لیے تمہیں تنخواہ بھی ٹھیک طور پر نہیں مل سکتی۔ یہ بات سن کر دلاور کو بڑا دکھ ہوا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کا مالک ایک افسر تھا اور اس افسر کے سامنے بھلا وہ کیا کرتا؟ گھر آ کر اس نے دادی کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بولی، دیکھو بیٹا، نا امید ہونے کی کوئی بات نہیں۔ تم یوں کرو کہ بادشاہ کے محل میں چلے جاؤ اور انہیں اپنی تکلیف کا حال سناؤ، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ دلاور بولا، نہ بابا، میں کبھی وہاں نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ سلامت اپنے افسر کی شکایت کیوں سنیں گے بھلا؟ الٹا وہ خفا ہو جائیں گے۔ بڑھیا خاموش ہو گئی، لیکن اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ وہ خود بادشاہ کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ سنا دے گی، کیونکہ وہ بڑے نیک اور مہربان ہیں۔ دوسرے دن بڑھیا محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ اتفاق سے شاہ جہاں بادشاہ اس وقت محل سے باہر نکل رہے تھے۔ بڑھیا جھٹ سے ان کے سامنے پہنچ گئی۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا بات ہے اماں؟ بڑھیا نے جو کچھ سوچ رکھا تھا انہیں بتا دیا۔ بادشاہ نے بڑھیا کی ساری بات بڑے صبر سے سنی اور بولے، اچھا اماں، تم کل دوپہر کے وقت اپنے پوتے کو یہاں بھیج دینا، میں معلوم کروں گا کہ بات اصل میں کیا ہے اور قصور کس کا ہے۔ بڑھیا نے سلام کیا اور اپنے گھر لوٹ آئی۔ گھر آ کر اس نے دلاور کو بتایا کہ اسے دوسرے دن محل میں جانا ہے تاکہ بادشاہ افسر کے سامنے اس کی بات سن کر فیصلہ کرے۔ دلاور دوسرے دن محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ بادشاہ سلامت محل کے سامنے میدان میں کھڑے تھے اور وہ افسر بھی وہیں تھا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ وہاں پہنچ گیا تو انہوں نے افسر سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا نوکر ہے کیا، اور کیا تم نے 3 ماہ سے اسے تنخواہ نہیں دی؟ افسر بادشاہ کے سامنے جھوٹ کیسے بول سکتا تھا؟ اسے سچ سچ بتانا پڑا کہ اس نے لڑکے کو 3 ماہ کی تنخواہ نہیں دی۔ بادشاہ نے لڑکے کی طرف دیکھ کر فرمایا، آؤ بیٹا، اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ دلاور اور ڈرا کہ بادشاہ سلامت اسے یہ کیا حکم دے رہے ہیں، گھوڑا اس کے مالک کا ہے، وہ اس گھوڑے پر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ وہیں کھڑا رہا۔ بادشاہ نے اسے دوبارہ کہا اور اپنے ایک نوکر کو حکم دیا کہ لڑکے کو گھوڑے پر سوار کر دو۔ خادم نے دلاور کو گھوڑے پر بٹھا دیا۔ اب بادشاہ نے افسر سے کہا، جس طرح یہ لڑکا تمہارے گھوڑے کے آگے چلتا تھا، اس طرح اب آج تم اس کے آگے چلو گے اور سارے شہر کا چکر لگاؤ گے۔ افسر اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ کیا بادشاہ سلامت اسے ایسا حکم بھی دے سکتے ہیں؟
ایسا تو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بادشاہ حکم دے چکے تھے اور حکم کسی طرح ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ گھوڑا چلنے لگا تو افسر کو مجبور ہو کر اس کے آگے آگے قدم اٹھانے پڑے۔ اس وقت افسر کی حالت بڑی خراب تھی۔ وہ اس طرح چل رہا تھا کہ ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا اور آنکھیں پوری طرح اٹھتی ہی نہیں تھیں۔ چاروں طرف لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ خدا خدا کر کے شہر کا چکر ختم ہوا اور وہ محل کے پاس پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر بادشاہ سلامت سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے افسر سے کہا، آج تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس قسم کی نوکری میں کیا تکلیف ہوتی ہے۔ امید ہے آئندہ تم لڑکے کی تنخواہ کبھی نہیں روکو گے۔ افسر نے معافی مانگی اور اسی وقت دلاور کو 3 ماہ کی تنخواہ ادا کر دی۔